اچھا مولانا صاحب، یہ جو اسلامی حکومت ہوتی ہے اس میں فریڈم آف اسپیچ کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ اب جو شیعہ حضرات ہیں وہ اب ہمارے لحاظ سے تو غلط چیزیں بیان کرتے ہیں، جھوٹی روایت ہے ہمارے نزدیک، تو کیا ہم انہیں اجازت دیں گے بیان کرنے بات بھائی اسلام میں جو ہے نا حریت بیان کی؟ کہ آدمی اپنے خیالات کا اظہار کرے، کوئی فساد نہ برپا کرے، وہ جتنے جی چاہے خراب ہونا، حکومت اس پر پابندی نہیں لگتی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ کا ماننا بہترین ہونا کہ ان کے دور میں خارجی گروہ بھی ظاہر ہوا جو علانیہ نا حضرت عثمان رضی سے شروع کرتا تھا، صرف حضرت ابوبکر اور عمر کو مومن مانتا تھا، باقی سب کو کہتا تھا کہ عثمان بھی کافر ہو گئے تھے، صحیح رات سے ہٹ گئے، طلحہ زبیر عمر علی اور سارے باقی جتنے صحابہ تھے نا ان کو کافر کہتے، اور علانیہ کہتے تھے کہ ہمیں موقع ملا تو علی کو قتل بھی کریں۔ کئی بار لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ یہ باتیں کہتے آپ نے جب تک وہ قدم نہیں اٹھاتے میں کس بات کی سزا ہونے دوں، تو جی سے کہتے رہے۔ خطبہ جمعہ میں کھڑے ہو جاتے، اس میں کہتے کہ آپ کافر ہو گئے، توبہ کرو، پھر بھی کوئی نوش نہیں۔ اس لیے خیال کا اظہار جو نا اس پر کوئی پابندی نہیں، کوئی امناً قدم نہ اٹھائے قتل و غارت۔ ان سے کہا کہ اگر تم خون ریزی نہ کرو تو مسجدوں میں بھی تمہیں نہیں آنے سے روکوں گا، بیت المال میں سے وظیفہ دوسرے مسلمانوں کی طرح آپ کو بھی ملے گا، اور کوئی قدم نہیں آپ کے خلاف اٹھاؤں گا جب تک نا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ پیدا۔ جب انہوں نے خون ریزی شروع کر دی، بستیوں میں گھس گئے، مسلمانوں کو قتل کرنے لگے، آپ کے گورنر حضرت عبداللہ بن خباب کو بھی قتل کر دیا، پھر آپ نے مجبور ان کے خلاف قدم اٹھایا۔ خیال پر کوئی پابندی نہیں، جو بھی رکھے رکھے۔ غیر مسلم ہے ان کا نہیں، غیر مسلم جو ہے نا وہ دین کی بنیادوں کے خلاف ہے نا، کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں یا رسول اللہ کو جھوٹا کہتے ہیں، ان کو ایک مسلمان حکومت نہیں اجازت۔ وہ اپنے گھروں میں جو جی چاہے خیال رکھیں، اعلان نہیں کر سکتے، نہ اس پر کچھ لکھ سکتے ہیں، نہ پھیلا سکتے ہیں۔ ہم اپنی حکومت میں کفر کو پھیلانے کی تو اجازت نہیں دیتے۔ اسلامی حکومت کا ہے کہ اسلام پھیلائے، نہ کہ کفر کو پھیلائے۔ مسلمانوں کے ہی جھگڑے جو نا کو کسی کو کافر کہتا برا بلا، کوئی بات نہیں، ان کا کلمہ ایک ہے، نمازیں۔ اور جو بریلوی حضرات جو ہیں وہ جو مانتے ہیں کہ نہیں، ان سب گروہوں کی اصلاح کے لیے غوث اعظم سے ہاں حکمت سے قدم اٹھائے جائیں گے کہ ایسی چیزیں بچوں کو پڑھائی جائیں آہستہ آہستہ حکمت سے، جیسے فتنہ بھی نہ اٹھے۔ لیکن وہ شرک کو پروموٹ نہیں کریں گے؟ نہیں، شرک آپ دیکھیں نا کہ یہود اور نصارہ سے بڑھ کر شرک کسی نے نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں مسیح اللہ ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، مگر اللہ نے قرآن پاک میں انہیں بیٹا مشرک نہیں کہا۔ یہ نام جو ہے نا مشرک، یہ صرف عرب کے لوگوں کو دیا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، پھر آگے جا کر آتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ کافر دونوں سے حضور کو نہیں مانتے تھے، مگر اہل کتاب الگ، مشرکین الگ، اور اتنے الگ کہ اہل کتاب کی بیٹیوں کی بھی اجازت دی کہ وہ اپنے دین پر بے شک رہیں، ان سے نکاح مسلمان کا ٹھیک ہے، مشرکین کا نہیں۔ ان کا ذبیحہ بھی جانور ذبح کریں حلال ہے، اس وجہ سے کہ مشرکین جو تھے نا وہ بیٹا علانیہ شرک کو قبول کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارا دین شرک ہے، ھذا لشرکائنا، جب نظر میں آپ دیتے تھے نا یہ ہمارے شریکوں کے لیے۔ لبیک بھی پڑھتے تھے، لا شریک الا، لا شریک لک الا شریکن ہوا لک تملک مالا، تیرا شریک کوئی نہیں مگر وہ لوگ ضرور تیری بات صحیح میں شریک ہیں جو تیرے پیارے بن گئے، تو نے ان کو اختیار دے دیے۔ اور اب بھی ہم مانتے ہیں کہ مالک وہ کسی چیز کے نہیں، مالک اصل میں اتنی احتیاط سے مشرک بیان کر رہے، ان کو مشرک کا وہ صاف کہتے تھے کہ یہ شریک ہے۔ یہود نصارہ جو ہے نا بیٹا وہ سر پھاڑتے ہیں ہمارا کہ ہم سے زیادہ موحد کون ہے، خداوند خدا ایک ہی، بہانے سے بنا بھی رکھا ہے خدا، تعبیر کر دے۔ بریلوی بیٹا تعبیر کرتے ہیں، یہ نہیں صاف کہتے کہ ہم شرک کرتے ہیں، وہ تو آپ کا سر پھاڑ دیں گے اگر آپ وہ مغالطے کا شکار ہے، مغالطے کا فائدہ دیا جاتا ہے، نہیں جانتے، پروپیگیٹ کرتے ہیں میسج، وہ تو مشرکانہ ہے نا۔ نہیں بیٹا مشرکانہ ہے، بلو یہود نصارہ سے بڑھ کر تو نہیں نا کہ اللہ ہی عیسیٰ، صرف یہ ہے کہ یہ جاہل ہیں، بے خبر ہیں، اس لیے انہیں رعایت دے، کلمہ جو ہے نا اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ہاں ہمارے بھائی ہیں، ایسا نہ کہیں کہ یہ کافر ہو گئے، جہالت بہت ہے، ٹھیک ہے شرک میں ڈوب گئے مگر اس سے نکالنا حکمت کے ساتھ ہے۔ آپ کسی کو دیکھیں ٹی بی ہو گئی ہے یہ کوئی ایسی بیماری تو ڈاکٹر دوائی نہیں دیتے کہ ٹی بی پتہ ہوتا ہے کہ ٹی بی علاج کرتے ہیں
مگر مریض کو نہیں بتاتے. ان کو اگر ہم مشرق ہیں چڑ کریں گے پھر دور ہو جائیں گے. پیار سے قریب کریں، قرآن پڑھانا شروع کریں، حدیثوں کی طرف لائیں، ایسا ایسا خود ہی بچے سمجھ جائیں گے.